باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان عارف جہانگیری ایک دفعہ پھر پروگرام کمیونٹی ٹاک کے ساتھ ناظرین حاضر ہیں. ناظرین، جیسے کہ معلوم ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مہینے میں کم از کم ایک دفعہ جو ہے نا اس طرح کا پروگرام آپ کے سامنے لے کر آئیں کہ ہم یہ بتائیں کہ جناب جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کی جو گورنمنٹس ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹس کیا کر رہی ہے. اور ظاہر بات ہے ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے کہ اس ملک کے اندر ہم ٹیکس دیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہر اس بات کو جو کہ اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر ہوتی ہے اور لیگل حوالے سے ہوتی ہے یا امپرومنٹ کے حوالے سے ہوتی ہے، وہ آپ تک ضرور پہنچائی جائے اور آپ کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. آج اسی حوالے سے میں نے گفتگو کرنے کے لیے آنریبل خالد رشید صاحب جو کہ MP ہیں مسز آگا ایسٹ کوکسویل کے، اور جناب ایسوسیٹ منسٹر ہیں ڈیجیٹل گورنمنٹ کے، ان کو مدعو کیا. بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہے ان کے پاس، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے کووڈ-19 آیا ہے دنیا جو ہے نا ورچوئلائز ہو گئی ہے. ہر شخص جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے جناب ساری دنیا کو کنیکٹ کرتا ہے، ساری سروسز اس کے اوپر لیتا ہے. امیزون کی جناب سیل بڑھ گئی ہے. اسی طریقے سے گھر میں بیٹھ کے جناب اب ہر چاہتے ہیں کہ پاسپورٹ بھی بن جائے ہمارا، سروس جتنی سروسز ہیں گورنمنٹ کی وہ ہمیں گھر بیٹھے مل جائیں. اور جناب ایک نئی چیز تو آپ نے سنی ہوگی کہ QR کوڈ اور پاسپورٹ ایشو کیا ہے انٹاریو گورنمنٹ نے. ویکسینیشن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ جب بھی آپ یا امریکہ جائیں گے یا کسی اور ملک جائیں گے وہ پاسپورٹ آپ کو یقیناً بہت کارآمد ہوگا. وہ پاسپورٹ دکھا کے آپ اس بات کو جان سکتے ہیں کہ جناب یہ پاسپورٹ جو ہے کووڈ-19 میں نے دونوں ویکسینیشن لگا لی ہیں اینڈ آئی ایم فلی ویکسینیٹڈ. تو جناب بہت بہت شکریہ خالد رشید صاحب، منسٹر ڈیجیٹل گورنمنٹ. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ دس دا ٹائم سر. نہیں، تھینک یو سو مچ عارف بھائی، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. علی بھائی، جیسے کہ آپ نے میں نے سنا کہ انٹرو کے اندر میں نے کہا کہ ایک اسپیسیفک آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل گورنمنٹ ہے، لیکن آج بنیادی مقصد میرا یہ ہے کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جو کہ آپ کی انٹاریو گورنمنٹ کے اس کو بہت اچھا کام کر رہی ہے آپ کی. نہ صرف اس کو ہائی لائٹ کیا جائے بلکہ اس کے اوپر ایک تنقیدی جائزہ بھی لیا جائے کہ وہ جو کام ہو رہا ہے وہ کام کتنا بینیفیشیل ہے ہماری جو کمیونٹی ہے، نہ صرف ہماری کمیونٹی بلکہ اوور آل انٹاریو گورنمنٹ کے لیے. تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس بہت بڑا پورٹ فولیو، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں فیڈرل گورنمنٹ جناب نفدین بیز صاحب جب منسٹر آف ان کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی یہاں پر، تو میں بہت ان کو فالو کرتا رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایکچولی. بٹ آئی ڈیڈنٹ فائنڈ ریئلی گریٹ ورک، معذرت کے ساتھ کہ، اور میں کئی دفعہ لبرلس کے بہت سارے لوگوں کو اس بات کے اوپر کہتا رہا کہ مجھے ایک دفعہ انٹرویو ان سے دلا دیں تاکہ میں جو ہے جناب ان سے اس حوالے سے بات کروں، لیکن انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ گیٹنگ تھرو، اور وہ خود ریزائن دے کے پھر وہ چلے گئے، تو اس کا موقع مجھے نہیں ملا. بہرحال آج مجھے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، کیونکہ میں خود IT انجینئر ہوں، اس حوالے سے مجھے اویئرنیس بھی ہے کہ جناب کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے گیپس ہیں جہاں پر کہاں امپرومنٹس ہو رہی ہیں اور کہاں امپرومنٹ ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنی جو ڈیجیٹل منسٹری ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی ڈیجیٹل منسٹری کن کن ایریاز میں کام کر رہی ہے. نہیں، تھینک یو سو مچ. سو بیسکلی دیکھیں، جب جون کے اندر مجھے منسٹری ملی تو اس وقت ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہوگا، جو فرسٹ انیشل پروجیکٹ ریلیز ہوگا، وہ آپ کا ویکسین سرٹیفکیٹ جو کہ QR کوڈ اور بزنسز کے لیے ایپ ہوگا. کیونکہ جو انیشلی جو میرا فرسٹ جب میری میٹنگ ہوئی تھی میرے منسٹری کی ٹیم کے ساتھ، تو وی ٹاکڈ اباؤٹ ڈیجیٹل ID. وہ ڈیجیٹل ID جو کہ آپ کے فون پر اویلیبل ہوگی، اور اس کا جو مین مقصد تھا ڈیجیٹل ID کا وہ یہ کہ اگر آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل جہاں پہ ID کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ بجائے اس کے کہ آپ اپنا ڈرائیورس لائسنس دکھائیں یا اپنا ہیلتھ کارڈ دکھائیں، تاکہ جو دیکھنے والا جو ایک انڈیویجول ہے وہ آپ کی پوری انفارمیشن جو ہوگی اس کے سامنے ہوگی. تو جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ڈیجیٹل ID کریٹ کی جائے جس پہ جو انفارمیشن آپ دکھانا چاہتے ہیں صرف وہ انفارمیشن آپ دکھائیں. تو اگر آپ کسی جیسے ریسٹورینٹ کے اندر ہیں اور وہاں پہ آپ کو ID کی ضرورت ہے، تو آپ صرف اگر اپنی تصویر اور اپنا نام دکھانا چاہتے ہیں تو اس میں آپشن ہوگا کہ آپ وہ چیزیں ڈسپلے کر سکتے ہیں. یا اگر کہیں آپ کو اپنا ایڈریس شو کرنا ہے تو صرف اپنا ایڈریس شو کرنے کے لیے آپ اس ID کے اندر جائیں اور آپ شو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا روڈ میپ تھا ڈیجیٹل ID کے لیے. اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ عارف بھائی ہیئر کہ جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل ID جسے کہتے ہیں نا کہ وہ صرف اور صرف بیک اینڈ پہ
گورنمنٹ جو ہے وہ اے پی آئیز جو ہے وہ کریٹ کرے گی, یعنی کہ ڈیجیٹل آئی ڈی کریٹ کرے گی. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو بزنسز ہیں, جو آئی ٹی کمپنیز ہیں, ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں, وہ پھر ہمارے ڈیجیٹل آئی ڈی کو آگے لے کر جائیں اور ڈفرینٹ بزنسز کے پاس جائیں, کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے اکانومی کے اندر مزید جاب کریٹس ہوں گی. جو ہمارے بزنسز ہیں, ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں, ان کو ایک آپشن دیا جائے گا کہ وہ کہ آگے وہ مزید جا کر اس ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے مزید جاب اپرچونیٹیز کے ساتھ انوائرمنٹ کریٹ کریں. تو یہ ایک ہمارا انیشل روڈ میپ تھا, مطلب پارٹ آف ہمارا جسے مینڈیٹ کہتے ہیں وہ تھا. لیکن پھر اچانک سے ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا پڑے ڈائریکشن, چونکہ انیشلی یہ تھا کہ شاید جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پاسپورٹ ویکسین پاسپورٹ جو ہے وہ لے کر آئے گی. وی ور ایکسپیکٹنگ سم ویئر اراؤنڈ سپٹمبر اکتوبر ٹائم کے اندر, لیکن پھر انہوں نے اچانک سے الیکشن کال کر دیا. تو اس کی وجہ سے پھر پریمیئر فورڈ نے ڈیسائیڈ کرا کہ وی ول گو ہیڈ ود آور اون ویکسین سرٹیفکیٹ, کیونکہ وی کوڈ ناٹ فردر ویٹ آن دا فیڈرل گورنمنٹ. اوکے, یہ تو ہو گئی بات کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں. فورڈ صاحب نے بھی آپ کو اس حوالے سے کیا کہا, کیو آر کوڈ کے حوالے سے کیا ہوا. ناظرین, خالد صاحب نے مارولس کام کیا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. پریمیئر فورڈ نے جس طریقے سے ان کی تعریف کی ہے وہ بھی بڑی اہم بات ہے, لیکن ہم آئیے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں اس حوالے سے. We want to simplify it. We just wanted to make sure it's very easy to get done. We wanted to simplify it, and some folks are probably wondering who this good-looking gentleman at the end. He's Minister Khalid Rashid, that again is the Minister of Digital Government. He's done an incredible job, and this just doesn't happen overnight. I'm not the techie guy. Khalid worked for BlackBerry, very, very smart individual, and has done an incredible job. I'll pass it over to Minister Rashid, and maybe he can talk a little bit about the program that he's put together. Perfect. Thank you so much, Premier. And absolutely, this program that we are launching, especially the QR code and the app, the provincially designed app, is going to be a very secured and a very privacy protected app. And this will allow users to eventually, businesses to use this app to look at the QR codes and scan individuals to gain them access to their premises. And I think provincially, the team at Ontario Digital Services have been doing a phenomenal job. My team has been working around the clock to make sure that we have a solid product. تو ناظرین, آپ نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی اور خالد رشید صاحب نے اس میں کافی ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کیو آر کوڈ کے حوالے سے, پاسپورٹ کے حوالے سے آپ نے زوردار طریقے کا کام کیا, اور فورڈ صاحب نے یقیناً اس کو اپریشیٹ بھی کیا, اور نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ جس طریقے سے دنیا جن حالات سے گزر رہی تھی خالد, ہم بھی انہی حالات سے گزرے. ہم سب لوگ مطلب ایک نئی زندگی کے ساتھ, ایک نئے ایڈونچر کے ساتھ ایک نئی زندگیاں شروع کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا بڑا اہم رول ہے آنے والے دنوں میں. تو اسکولوں کے حوالے سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر؟ دیکھیں, ظاہر سی بات ہے کہ جیسے جو پیرنٹس ہیں ان کا تو یہ ہے کہ بچے اسکول جائیں. میرے اپنے بچے ہیں, اور ماشاءاللہ سے 5 میں سے 4 بچے اب اسکول جا رہے ہیں الحمدللہ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ہائبرڈ سسٹم رکھا ہوا ہے, کیونکہ اگین کچھ پیرنٹس ہیں جو ابھی بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں کہ بچے اسکول جائیں, اینڈ دیٹس دیئر چوائس. دیکھیں, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ جو چیزیں ہیں, یعنی کہ جو پروڈکٹس اینڈ سروسز ہیں, آپ وہ سامنے لا کے رکھ دیں. اس کے بعد اٹس اپ ٹو دی انڈیویجول, یعنی کہ پیرنٹس کے پاس چوائس ہے کہ وہ کس طریقے سے کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم وہ چیزیں مطلب سامنے لا کے رکھتے ہیں کہ جی یو کین اسٹل ڈو این آن لائن ایجوکیشن, you can send your kid to school, so it's pretty much like a hybrid model. optional. جی optional, it's a hybrid model. اور لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ جیسے پیرنٹس جو ہیں وہ they are very comfortable sending their kids to school, اور اگر آپ دیکھیں تو اب 5 to 11 years old کے جو بچے ہیں ان کو بھی اب ویکسین لگنی اسٹارٹ ہو جائے گی. تو الحمدللہ اوور آل تھنگس آر گیٹنگ بیٹر. اور جہاں تک بات ہے ٹیکنالوجی کی, دیکھیں
ٹیکنالوجی کا جو مین پرپس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک آپ کی لائف کو آسان بنانا. Yes, exactly. مجھے آج بھی یاد ہے پریمیئر فورڈ نے جب مجھے جون 18 کی صبح کال کری تھی کہ آئی ول بی دی ایسوسیٹ منسٹر آف ڈیجیٹل گورنمنٹ. انہوں نے مجھ سے صرف ایک چیز کہی تھی, اور انہوں نے کہا تھا خالد کہ آئی وانٹ یو ٹو یوز دس منسٹری ٹو فائنڈ ویز ہاؤ یو کین میک لائف ایزی فار دا پیپل آف دس پروونس. ویری گڈ. انہوں نے مجھ سے یہ کہا, یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی جو کہ آج بھی میرے ذہن میں ہے کہ فائنڈ ویز ہاؤ یو کین میک لائف ایزی فار دا پیپل آف دس پروونس یوزنگ ٹیکنالوجی. سو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ہمیں ڈیجیٹل آئی ڈی کا آ گیا. اس کے علاوہ جیسے سروس آنٹیریو ہو گیا. سروس آنٹیریو کے اندر کافی ساری سروسز ایسی ہیں جو کہ ہم ایزلی آن لائن کر سکتے ہیں, اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ سروس آنٹیریو کو آپ بند کر رہے ہیں, بلکہ یہ ہے کہ جیسے اب اگر میرے فادر ہیں, اب وہ سینئر ہیں, اگر وہ سروس آنٹیریو جانا چاہتے ہیں تو اگر وہاں پہ 2-3 ایسی سروسز ہیں جو کہ آن لائن ہو جائیں جو کہ میں پرسنلی طور پہ یوز کر سکوں, تو پھر اٹس گونا بی ون لیس پرسن ان لائن. وہ ہمارے میرے آفس میں ایک فریز ہے کہ ایوری ٹرانزیکشن آن لائن از ون لیس پرسن ان لائن. واو. تو ہم اس کانسیپٹ کے تحت, اس موٹیویشن کے تحت ہم لوگ اب کام کر رہے ہیں. جیسے فرض کریں کہ آپ کے رینیولس اگر آپ کے ہیں وہ اگر آپ کے آن لائن ہو سکتے ہیں, آپ کے لائسنس پلیٹ اسٹکر آن لائن رینیول ہو سکتا ہے, تو کیوں نہ ہم وہ چیزیں جو کہ جسے ہم کہتے ہیں نا لو ہینگنگ فروٹس, ایگزیکٹلی, کہ اگر یہ ہم چیزیں آن لائن کر دیں تو اگر ہمارے جو ایک سرٹن پاپولیشن ہے جو کہ دے انجوائے گوئنگ ٹو سروس آنٹیریو لیکن وہ لائن میں نہیں کھڑا ہونا چاہتے دیر تک, دین اٹ میکس لائف ایزی فار دیم. ایک ایریا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جہاں آپ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں وہاں پر آپ کو سب سے بڑا جو تھریٹ ہے اس وقت سائبر سیکیورٹی کا ہے, ہیکنگ کا ہے, اور بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیکڈ ہوئی ہیں, ان کا ڈاٹا چوری ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کیا میک شیور کیا ہے اپنے خاص طور پر کیو آر کوڈ کیونکہ پرسنل انفارمیشن ہے تمام انٹاریوں کی, تو اس حوالے سے آپ نے کیا؟ سو بیسکلی ہم لوگوں نے شروع سے دس از دا فرسٹ ٹائم کہ جب ہماری فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی ٹو ہاؤ ٹو ڈیولپ اور ڈیزائن کیو آر کوڈ اور جو ہماری بزنس ایپ ہے, تو دا ویری فرسٹ تھنگ وی ڈیڈ کہ ہم لوگوں نے کہا کہ لیٹس برنگ دی پرائیویسی کمشنر آن بورڈ فرام ڈے ون, تاکہ جو پرائیویسی کمشنر جو انڈیپینڈنٹ پرائیویسی کمشنر جیسے آئی پی سی ہم کہتے ہیں اور پروونس کا, ہم لوگوں نے ان کو پہلے دن سے ہی اپنے ساتھ انوالو کر لیا. یہ ہم نے یہ نہیں کرا کہ ہم نے پروڈکٹ بنا لی اس کے بعد گئے کہ اچھا اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ از اٹ اکارڈنگ ٹو دی انڈیپینڈنٹ پرائیویسی کمشنر اسٹینڈرڈ اور ناٹ. اور اس سے یہ ہوا کہ شروع دن سے ہی ہمیں جو فیڈ بیک ملتا رہا پرائیویسی کمشنر کی طرف سے, ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے رہے. آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے کہ آئی ہیو اے good team of developers in-house. We have a good team of security officials in-house جنہوں نے شروع دن سے, because ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ God forbid اللہ نہ کرے کہ ہم نیوز میں ہو کہ there is a hack یا کوئی ایسی چیز. تو we worked very closely with everyone including the privacy commissioner to make sure کہ we get their green light from day one of during the development of the QR code and the app. اچھا, ایک ایریا میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کچھ نیوز آپ کے حوالے سے کہ آپ نے جو ہے وہ کچھ انڈسٹریز کا دورہ کیا جس میں آئی بی ایم بھی ہے, ٹیسلا بھی ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ جو انڈسٹریز ہیں بڑی امپورٹنٹ انڈسٹریز ہیں آنے والے دور کے اندر. اور ایک بڑا سب سے بڑا چیلنج جو انٹاریو کو ہے خاص طور پہ کیونکہ ہم بڑے کلوز ہیں ایسٹرن بارڈر کے ساتھ, رائٹ, تو ہمارا واٹر لو سے جو لوگ بچے نکلتے ہیں, بڑے کریم جو بچے ہوتے ہیں واٹر لو سے نکلنے والے, وہ جناب برین ٹرین ہو کر امریکہ چلے آتے ہیں. ظاہر بات ہے اچھی اپرچونیٹی تھے, اچھے پیسے, لوگ وہاں چلے آتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم انٹاریو کے اندر وہ مواقع فراہم کریں ان بچوں کو تاکہ برین ٹرین روکا جائے. تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سو گریٹ کویشچن, کیونکہ دیکھیں جو ویری فرسٹ تھنگ جو میں نے ایز اے منسٹر جو کری ہے وہ یہ کہ میں آئی ایم ورکنگ ویری کلوزلی ود یونیورسٹی اینڈ کالجز منسٹری, کیونکہ ہمیں اصل میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کے ٹیلنٹ ہے وہ ساؤتھ کی طرف چلا جاتا ہے, خاص طور پہ سلیکان ویلی. I mean, we can talk about this openly کہ یہ ہو رہا ہے. ابھی جو میں نے وزٹس کرے ہیں کمپنیز کے ساتھ,
I can say that we have the talent. We just need to find ways how we can retain this talent right here. और उसके लिए जो कंपनीज हैं, जैसे खास तौर पे जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, अब मैं आई थिंक अबाउट लास्ट मंथ में ऑटवा भी गया, वहाँ पे हब 350 है, दे आर एन इंक्यूबेटर, और स्टार्टअप कंपनीज वहाँ पर हैं. उसके अलावा वाटरलू के अंदर मैं गया, वहाँ पे भी. तो जो कॉमन थीम था वो ये था कि वी नीड टू फाइंड वेज हाउ वी कैन रिटेन द टैलेंट राइट हियर. और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आरिफ भाई, वो ये कि वी नीड टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड द इन्वायरमेंट. एग्जैक्टली. जो अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वायरमेंट कि वो जो टैलेंट है वो यहाँ रह सके. अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे, क्योंकि नो डाउट आई ऑलवेज से कि ऑन्टेरियो इज़ दी सिलिकॉन वैली ऑफ द नॉर्थ. एग्जैक्टली. ठीक है, और बल्कि हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा टैलेंट है बजाय एक्चुअल सिलिकॉन वैली से. लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता उस टैलेंट को, तो देन दे गेट अप एंड दे लीव. अब अगर आपको पता है कि यहाँ पे एक आपका टेक्नोलॉजी पार्क बना हुआ है, तो उसके आसपास कोई, देखिए एक लाइन है, लिव वर्क एंड प्ले. Yes, that's what Google's and Exactly. all those people are doing actually. तो वही उस कॉन्सेप्ट के साथ मैं और प्रीमियर जो थे मेरे साथ ऑटवा गए थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने अनाउंसमेंट करी. नाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड कम्युनिटीज वेयर यू कैन लिव वर्क एंड प्ले, ताकि आपको फिर यहाँ से यूएस ना जाना पड़े सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. तो हम उसी माइंडसेट के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं. देखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट डजंट क्रिएट जॉब्स. No, गवर्नमेंट क्रिएट्स एनवायरनमेंट Environment. फॉर बिजनेसेस टू क्रिएट जॉब. exactly. और इसी वजह से जो है हम लोग जो है काम कर रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे वो एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाए, ताकि जो हमारा टैलेंट है वो यहीं पर है. बहुत ज़बरदस्त बात की, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बात आपने की, और ख़ास तौर पे बात कि अंटारियो गवर्नमेंट को वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसकी वजह से यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी और नई जो है ना वो बिजनेसेस यहाँ पर आएँ और जो यहाँ के बच्चे हैं उनको ये मौक़े हासिल हों. एंड आई सी दैट ये IT के अंदर जो जॉब की ग्रोथ है वो काफ़ी नज़र आ रही है और काफ़ी एरियाज़ के अंदर जॉब निकल रही हैं, जाहिर सी बात है. तो एक एरिया और है, जाहिर बात है, क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन की, जहाँ हम बात करते हैं. मैं सुन रहा था पिछले दिनों के जनाब कि यहाँ पर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल्स जो है ना वो कुछ यहाँ पर सेटअप लगा रहे हैं. वो अंटारियो में उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है? सो देखें, यहाँ पे यही तो सबसे बड़ी एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम रही है हमारे प्रोविंस के अंदर कि हम लोगों ने वो इन्वायरमेंट कभी क्रिएट ही नहीं करा. अगर आप देखें तो इवन के अमेज़ॉन का जो क्लाउड सर्विस है वो भी इस वक्त मॉन्ट्रियल के अंदर है. मेरी उनसे डिस्कशन हुई, मैंने उनको कहा कि आई वांट यू टू create a data center right here in Ontario, and they said, look, we just looking for good environment. और वो environment कहाँ से create होगा जब आपके जो हाइड्रो प्राइसेस हैं वो एक रीजनेबल उसमें होंगी, आपके टैक्सेस जो है रीजनेबल होंगे, आपकी जो जब डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी कि जब कोई प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा होता है उसमें जो म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो रोल होता है, डिलेज जो है, जी हाँ, जो वो हमें रिड्यूस, यानी कि जो रेड टेप जिसे हम कहते हैं ना, कि हमारी मिनिस्ट्री एक है यहाँ पर पूरी जो रेड टेप की, हमें वो रेड टेप रिड्यूस करना है, अगर प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है. देखें, यहाँ पे फिर वो बात आ जाती है अक्सर पॉलिटिक्स की कि हमने जब गवर्नमेंट संभाली तो उससे पहले तकरीबन 300,000 जॉब्स जो थी वो इस प्रोविंस को छोड़ के चली गई थी, बिल्कुल साउथ चली गई थी. एंड दैट्स ऑन रिकॉर्ड. कोई मतलब हम लोग कोई अपनी तरफ पे नहीं बना रहे. लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप देखें वही मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो वापस ऑन्टेरियो आ रही हैं, क्योंकि अब उन्होंने इन्वायरमेंट देखा है कि इस गवर्नमेंट ने वो इन्वायरमेंट क्रिएट करा है उन कंपनीज के लिए जिसमें आपकी ऑटोमोटिव कंपनीज हो गई, लेकिन उसके अलावा आपकी टेक्नोलॉजी कंपनीज कि यहाँ पे हम उनको बुला रहे हैं, हम उनको वो फैसिलिटीज़ वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसकी बेसिस पे वो जॉब कर सकें. अब आप देख लें फोर्ड मोटर कंपनी हो गई, GM हो गई, दे ऑल आर नाउ कमिंग बैक क्योंकि अब उनको वो एनवायरनमेंट मिल गया है. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी बड़ी वो हम फ्लैगशिप हमारी एक ब्लैकबेरी, राइट, इस और आपने उस पर काम भी किया है, तो हमारी फ्लैगशिप टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो है कि उसको दोबारा फ्लैगशिप, क्योंकि नॉर्टल हमने ऑलरेडी लूज कर दी, यहाँ पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी उसकी, वर्ल्ड वाइड फेमस हमारा ब्रांड था,
اب ایک بلیک بیری ہمارا ایک برانڈ ہے تو اس حوالے سے کیا کر نہیں دیکھیں بلیک بیری جب میں وہاں اس وقت جاب بھی کر رہا تھا تو دا کمپنی ٹرن انٹو اے کمپلیٹلی سافٹ ویئر آرگنائزیشن وچ از دی ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم. اب دیکھیں آپ اکثر ہوتا ہے کہ آپ ایک حد تک کمپیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو آر کانسٹنٹلی بلیڈنگ دین یو ہیو ٹو فائنڈ ویز ہاؤ ٹو ڈو تھنگس ڈفرینٹلی. اور بلیک بیری مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں بلیک بیری جوائن کری تو مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ کلی دس از اے ڈائنگ کمپنی لائک یو نو آپ کیوں جوائن کرو. میں نے کہا نو دس از اے کینیڈین آئیکن اور کینیڈین برانڈ اور وی ہیو ٹو ڈو آر بیسٹ to make sure that we revive this company. اور alhamdulillah like you know we were able to اور اب دیکھیں تو they are a software organization which is fine as long as آپ کے devices کے جو security ہے that is still working. اور yes I mean جو کئی jobs جو تھیں جس کی وجہ سے گئی تھیں now they are bringing people back. اور again not only that but other software companies are now hiring BlackBerry individuals as well too. So overall, I think there is a good opportunity for this Canadian brand, and I personally don't think this brand is going anywhere in the near future. اچھا ایک اور ایریا بڑا زبردست آپ نے کام کیا اور ہم اس کی ویڈیو بھی دکھاتے ہیں آپ نے ناظرین کو. اسلاموفوبیا کا جو لندن کا جو واقعہ ہوا اور اس کے اندر جو شہادتیں ہو گئیں ایک فیملی کی واک کر رہی تھی اور اس نے ٹرک چڑھا دیا, اس کے اوپر جو آپ کی منسٹری نے خاص طور پہ پریمیئر فورڈ نے جس طریقے سے بھی مطلب کوئی بھی کنزرویٹو سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا اچھا رسپانس اس حوالے سے دیں گے, اتنا اسٹرانگ رسپانس ہے. پھر آپ کا بڑا کنٹریبیوشن تھا, آپ نے پارلیمنٹ میں جو بات کی. آئیے تھوڑی سی ویڈیو ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ خالد رشید صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کیا بات کی تھی اسلام فوبیا کے حوالے سے. Thank you very much, Mr. Speaker, and Assalamu alaikum. Speaker, earlier this week, the world was shocked to hear the news that an innocent family was brutally murdered in a senseless and heartbreaking act of domestic terrorism. The family was targeted for being Muslim. As a Muslim, as a father and husband, I can think of no greater horror than to be assaulted with deadly and hateful force while simply walking down the street with my family in my own community. Speaker, I pray for the souls of the deceased, for Salman Afzal, his wife Madiha Salman, their daughter Yumna Afzal, and Salman's mother Talat Afzal, that they may be at peace. I pray for the only survivor of the attack, Madiha and Salman's 9-year-old son, Fayaz, who remains in the hospital. When I think about that boy who had his entire world stolen from him by one act of complete disregard for the sanctity of human life, I feel a deep sorrow because I know that there is nothing anyone can do to bring his family back. Speaker, I pray that our police will do everything in their power to bring the criminal responsible to justice. This hateful act must be called out for what it is, an act of domestic terrorism driven by Islamophobic hatred and ignorance. It has no place in our society and it needs to stop. Canada is the land of promise and the envy of the world. And for most Canadians, including my own grandfather, the Canadian dream is something always worth fighting for. Generations of newcomers to Canada have given up everything they had for a chance to make this land their home, for a better world and a better future for their kids and grandkids. Millions of people call Canada and Ontario home and see it as a safe place to raise their families and thrive together with their neighbors of all backgrounds, faiths, and walk of life. Our diversity has always been our greatest strength, and it in times like these that we must call for unity, cooperation, and healing. Speaker, no one is born with hate in their heart. This is a learned behavior
and it happens in households, schoolyards, as well as workplaces. Discrimination is a seed that is planted when you think you are telling a simple joke or making what you think is a funny comment about some small difference in another person. Discrimination can start with something as simple as judging someone for what they are wearing, their skin color, age, gender, their language, or religion. It starts small, but it grows and spreads, and we can see the tragic results in this week's attack. Speaker, I'm incredibly proud of the Muslim community in Ontario for demonstrating astonishing strength and resilience as these attacks on our very right to exist and live freely and safely continue to happen all around us. But we shouldn't have to be so strong. And little 9-year-old Fayaz Afzal should not have to bear the sadness of living out his life in the shadow of this horrific tragedy. I call upon everyone to condemn this attack and all acts of hatred and intolerance against any minority group in our society. We must stand together now and call out all forms of racism, discrimination, and bigotry. As our community mourns, I pray we find strength and resilience to support one another through this difficult time. Thank you, Speaker, and God bless the Afzal family. Thank you. अभी हम देखें वाक़ये की बात कर रहे हैं कि इस्लामोफोबिया और हेट क्राइम, और हम देखते हैं कि हमारे साउथ ऑफ द बॉर्डर विस्कॉन्सिन के अंदर बिल्कुल सेम वैसे ही वाक़या, एक परेड हो रही है, ज़ाहिर बात है क्रिसमस करीब आ रही है, काफ़ी परेड्स वगैरह होती हैं, और एक आदमी जो है वैन लेकर घुस जाता है, और डेफिनेटली इज़ अ हेट क्राइम, डेफिनेटली समथिंग इज़ कमिंग आउट फ्रॉम देयर। अली, ये जो इस दुनिया के अंदर या हमारे अपने मुल्क के अंदर आप लोगों ने तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिया है, फेडरल ने भी और अंटारियो गवर्नमेंट ने, कैसे देख रहे हैं उस एक वाक़ये को, और फिर वो एक नया वाक़या किसी और के साथ हो जाता है? देखें, बात ये है कि देयर इज़ नो टू ओपिनियंस के इस्लामोफोबिया डज एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, ठीक है, जस्ट लाइक एनी अदर, वेदर इज एंटी सेमिटिज्म, इस्लामोफोबिया और हेट, इट डज एग्जिस्ट. लेकिन आरिफ भाई, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि नो वन इज़ बॉर्न, मतलब कोई भी इंसान जो है वो हेट के साथ पैदा नहीं होता. अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि दे प्ले एन एक्टिव रोल इन टर्निंग दैट इंडिविजुअल्स ब्रेन टूवर्ड्स हेट. एग्जैक्टली. आप उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? थ्रू एजुकेशन. एग्जैक्टली. और अगर हम एज अ सोसाइटी देखें, हम एज अ कम्युनिटी बात करें, we need to play an active role in educating people about Islamophobia and hate, and again, how we can all work together to eliminate hate from our society. अगर देखें, गवर्नमेंट जो होती है ना, अब गवर्नमेंट कैन ओनली डू सो मच unless we as a society, as a community are not doing our part. अब देखें, गवर्नमेंट तो आपके पास आकर आपके ब्रेन के अंदर ड्रिल तो नहीं कर सकती ना कि यू नो हेट इज रॉन्ग, इस्लामोफोबिया या कोई एनी अदर फॉर्म ऑफ हेट. ये एज अ सोसाइटी वी हैव टू डू आवर पार्ट. इसीलिए द बेस्ट थिंग फॉर गवर्नमेंट इज टू मेक श्योर कि दे आर इन्वेस्टिंग in the right thing. And it's like, I shouldn't be saying it's a proud thing, but लेकिन अगर आप देखें तो जब ये लंदन का अटैक हुआ है, उससे पहले प्रीमियर फोर्ड एंड मिनिस्टर लचे ने एक फंडिंग एलोकेट करी थी फॉर द कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, कि दे शुड क्रिएट एन प्रोग्राम, एन एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर द अवेयरनेस ऑफ
what Islamophobia is, and hate, اور ہم اس کو کیسے how can we deal with this. Exactly. تو لیکن وہ پھر ایک دم یہ لنڈن کا انسیڈنٹ واقعہ ہو گیا, تو اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ فنڈنگ اناؤنس کری, اور وہ فنڈنگ جو تھی وہ 2 آرگنائزیشنس کو دی گئی. ایک مسلم ایسوسیشن آف کینیڈا جن کو $225,000 کی فنڈنگ ملی, اور NCCM نیشنل کاؤنسل آف کینیڈین مسلم, ان کو آئی تھنک 60,000 کے قریب ان کو فنڈنگ ملی. کیونکہ آپ جو پروگرامس ہوتے ہیں وہ کمیونٹی سے زیادہ تو کوئی اچھے ڈیولپ نہیں کر سکتا. No doubt about it. اب اگر میں ایز اے گورنمنٹ اناؤنس کر دوں کہ اوکے وی آر گوئنگ allocate $1 million ٹو فائٹ اینٹی ریسزم, لیکن یا ہیٹ کو, لیکن میرے اس فنڈنگ اناؤنس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک میں اس کمیونٹی کے اندر جا کے پراپرلی کام نہیں کروں گا, دیر از نو پوائنٹ. اور یہی اپروچ ہے ہماری فرام ڈے ون, کہ وی نیڈ ٹو ورک وتھ کمیونٹیز ٹو فائنڈ ویز ہاؤ وی کین eradicate hate from our society. اور like that's where I'm very proud کہ our Minister of Education Stephen Lache, Solicitor General Sylvia Jones, these are individuals along with Premier Ford who are working day and night to find ways how we can combat hate and Islamophobia. اچھا, ایک ٹریلر ایشو کیا ہے میک کا, میں دیکھ رہا تھا کہ جو منسٹری کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اس کو ناظرین کو دکھاتے ہیں. ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے, ناظرین دیکھیے کہ جو انٹاریو گورنمنٹ ہے انہوں نے مسلم ایسوسیشن آف کینیڈا کے ساتھ مل کر جو ہے اس حوالے سے کام کیا ہے کہ بیٹرمنٹ اینڈ انریچمنٹ آف انٹاریو اسٹوڈنٹ اینڈ ایجوکیٹر کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے کہ کس طریقے سے اویئرنیس پیدا کی جائے اس پروگرام کے ذریعے. اور فنڈنگ کے حوالے سے تو خالد نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ ایک ہیوج فنڈنگ جو ہے اس حوالے سے رکھی گئی ہے, ایجوکیشن منسٹری نے رکھی ہے, اور وہ میک کے ساتھ مل کے وہ جی ہاں, یہ فنڈنگ اناؤنس ہوئی تھی اور میک کو یہ پروگرام دیا گیا تھا ڈیولپ کرنے کے لیے. سو اٹس اے کریکولم پروگرام, تاکہ یہ پھر اسکولس میں جو ہے یوز کرا جائے, جو خاص طور پہ جو ایجوکیٹرس ہیں ان کے لیے یہ پروگرام. تو آئی تھنک میک نے جو پروگرام ڈیولپ کرا ہے, دا ویب سائٹ از www.islamofawareness.ca, اور وہ ایک ویب سائٹ انہوں نے ڈیولپ کری ہے جو کہ پیورلی بیسڈ آن کریکولم ہے, جو کہ اسکولس کے اندر اب جو ایجوکیٹرس ہیں وہ اس ویب سائٹ کے تھرو بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, وچ از گوئنگ بیک ٹو مائی انیشیل پوائنٹ کہ نو ون از بورن وتھ ہیٹ ان دیم. اوکے, چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں اس حوالے سے. ایک چھوٹی سی ویڈیو ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا پروگرام انہوں نے ڈیولپ کیا. If you're an educator looking at the state of the world around you, especially seeing the rapid rise of both Islamophobia and its impact on your students, the MAC Islam Awareness Experience is for you. So many people watch the news cycle and feel at a loss about both where to start in their own understanding about Islam and Islamophobia, and about how to bring such understandings into their classroom. What is Islamophobia? Where did it come from? How can we deal with it in ourselves and in our classrooms? In this anti-Islamophobia module, educator awareness will expand through what we call a nesting approach, starting with the personal and familiar and expanding out to the broader and more abstract. Educators will start by developing an awareness of unconscious bias and how prejudice and discrimination against Muslims can manifest in their educational settings. They will learn about how social positionality impacts one's power and privilege, or exposes marginalized groups like Muslims to increased discrimination, harassment, and violence. A key part of anti-Islamophobia training is in defining it. In this module, educators will learn how Islamophobia is not only personal, but is also systemic and part of an industry which both manufactures it and profits from it. This module will inspire educators to move forward as active agents to help support Muslim students, to help other students unlearn their Islamophobic biases, and to make space for more authentic awareness of Islam and Muslims. تو ناظرین آپ نے یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں. جی خالد, آپ یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے اور یہ بڑا اچھا کام ہے آپ کی منسٹری کا. دیکھیں عارف بھائی, یہی بات ہے نا کہ آج سے پہلے پرومسز بہت کیے گئے, اینڈ اگین اکثر کبھی کبھی وہ پولیٹکس سے بات چلی جاتی ہے کہ اتنے پرومسز کیے گئے کہ ہم جو گورنمنٹ جو ہے وہ مطلب یہاں انویسٹمنٹ کرے گی, ایسے کرے گی, کمیونٹی کے لیے یہ کرے گی, لیکن آج تک کبھی کوئی کانکریٹ ایفرٹ نہیں کی گئی. اور جب بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ میں اور پچھلی گورنمنٹ میں یہی ڈفرینس ہے کہ
جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا جو کنزرویٹو گورنمنٹ یا پروگریسو کنزرویٹو گورنمنٹ ہے, دے ایکچولی ڈو تھنگس in order to make things better for the people of this province and this country. اب اگر آپ دیکھیں جو ابھی آپ نے ویڈیو لگائی, this is the work of a partnership collaboration between Ministry of Education and Muslim Association of Canada. اب یہی ویڈیو جو ویب سائٹ ہے, that's going to be used across the province to teach people about Islamophobia and to explain to them that what is Islamophobia is. And this is an authentic source actually. This is where I'm coming. Because it's important who created this is an authentic source as well. Exactly. اور دیکھیں, اور یہ کریٹ کس نے کرا ہے, یہ ایک مسلم آرگنائزیشن نے کرا ہے, یہ ایک منسٹری آف ایجوکیشن نے نہیں کرا. کیونکہ اکثر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے, اب اگر وہ اپنے طور پہ کوئی چیز پڑھانا چاہ رہی ہو تو بلکہ ایگزیکٹلی وی وینٹ ٹو دا سورس اینڈ وی آسکڈ دیم ٹو پلیز پریپیئر اے کریکولم اور سم تھنگ so that it can be taught across our province, so individuals can go and see. So this is what the work is, and Arif bhai, this is not the end. This is just the start of so many good things that the government is doing for our community to make sure that we as a community feel safe. I mean, as a government, you do everything in your power. Rest is up. I always say rest is up to Allah subhanahu wa ta'ala. Definitely. There is nothing, as a government we can do if Allah wants something different. But we do our efforts. We will continue to work towards the betterment of our society and our community. Thank you, Khalid. Wonderful that آپ سے بات ہوتی رہتی ہے, لیکن آج میرا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ایک آخری ایریا جس کے اوپر مجھے بات کرنی ہے, اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. وہ آپ مسجدیں ساری کھل گئی الحمدللہ, اور ماسک کے ساتھ سب لوگ شولڈر ٹو شولڈر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, اور یو پلے اے ویری وائٹل رول. اور نو ڈاؤٹ اباؤٹ, آئی ٹاک ود سیورل امامز اینڈ دوز دے آلویز پریز اباؤٹ یو دیٹ ہاؤ یو ایکسلنٹ جاب یو ڈیڈ. تو یہ جو پورا عرصہ تھا کووڈ-19 کا, اور مسجدوں کے ساتھ آپ نے جو کوآرڈینیشن کیا, اور مسلسل میں دیکھتا تھا کانفرنس کالز ہو رہی ہیں, بات کرتے تھے, اویئرنیس دیتے تھے, how you feel connected with this whole things? نہیں, alhamdulillah, Arif bhai, I think I'm very proud to say that alhamdulillah our community, and especially masajids, places of worship within our community, they played a huge role in the success of the implementation of government of Ontario's protocol. مجھے الحمدللہ مطلب کہتے ہیں نا ہیئر اینڈ دیئر کچھ سننے کو ملا, لیکن ان جنرل آئی مسٹ سے کریڈٹ گوز ٹو آر امامس, مسلم آرگنائزیشنس, کہ جس طریقے سے انہوں نے گورنمنٹ کو سپورٹ کرا. اور آج یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ وی کین پرے اگین شولڈر ٹو شولڈر where possible, اور انشاءاللہ things will continue to get better. لیکن credit goes to our community and our community imams, presidents of mosque, کہ انہوں نے جس طریقے سے ہماری بات کو سنا, سمجھا, اور انہوں نے دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا نماز شولڈر ٹو شولڈر پڑھنا سنت ہے, لیکن they found ways how to do those things. It's not easy. لیکن دیکھیں جو مجھے جو سب سے زیادہ چیز پراؤڈ کری وہ یہ کہ پریمیئر فورڈ نے کئی دفعہ اس چیز کو ایکنالج کرا کہ کس طریقے سے مسلم کمیونٹی نے عید سیکریفائس کری, رمضان سیکریفائس کرا, کیونکہ پریمیئر کو رمضان اور عید کا تو پتہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کیونکہ وہ سسٹم میں گرو ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کرا. اور دیکھیں اکثر ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز ٹی وی پہ آ کے اپریشیٹ نہیں کر سکتے, اور مطلب کرنی بھی نہیں چاہیے کہ آپ ہر وقت, لیکن انہوں نے انٹرنلی ایگزامپلس دی کہ دیکھو کس طریقے سے جو مسلم کمیونٹی انہوں نے سیکریفائزز کری ہیں چیزوں کو. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, کس طریقے سے مسلم کمیونٹی نے ویکسینیشن کے لیے اویئرنیس کریٹ کری ود ان دا کمیونٹی, کہ رمضان کے دنوں میں, روزوں کے دنوں میں لوگ آ کے ویکسین لگوا رہے تھے, جو کہ ہوا ہے. اینڈ دس اٹ یوز ٹو میک می سو پراؤڈ اینڈ سو ہیپی, دیر آر نو ورڈس ٹو ایکسپلین کس طریقے سے ہماری کمیونٹی کو ایکنالج کیا جاتا تھا ایز اے مسلم کمیونٹی. So alhamdulillah, I'm very proud, very thankful to our community, our individuals, our imams, presidents who went above and beyond to support me. Like اکثر ہم calls پہ ہوتے تھے
اور اکثر کبھی کبھی وہ ہیٹڈ ڈسکشن ہوتی تھی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایوری بڈی واز یونائٹیڈ. اچھا ایک آخری بات کیونکہ کرسمس کا ڈسمبر آنورڈ دیر لاٹ آف پریڈس گوئنگ, اور ایک واقعہ آلریڈی وسکانسن میں ہو گیا ہے, تو آپ کی ڈیجیٹل منسٹری کے اوپر ایک اور ذمہ داری آتی ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے سیکورٹی کے حوالے سے, کہ جو لوگ بھی پریڈس کے اندر جا رہے ہیں انٹاریو کے اندر, اور ان کی جانوں کو ظاہر سی بات ہے ان سب کی جانیں قیمتی ہیں, کوئی ایسا ثانیہ نہ ہو جائے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہیٹس تو ہر جگہ موجود ہیں, کہیں بلیک اینڈ وائٹس کی ہیٹس موجود ہیں, اسلاموفوبیا موجود ہے, ڈفرنٹ ٹائپ آف ہیٹس آر دیئر, لیکن اور کون کس وقت کیا کر دے آپ کو نہیں پتا ہوتا. سو آئی تھنک از اے ویری امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی آلسو گوز ٹو یو. جی نہیں دیکھیں, اگین عارف صاحب, nobody wants کہ any incident happen what happened just few days ago in Wisconsin. Governments, they do their very best, and I want to thank our frontline officers, whether it's our police, firefighters, paramedics, our frontline nurses, doctors. They have been doing an incredible job throughout the pandemic. And I think from a safety security, you just have to be vigilant. But whatever as a city, municipality, as a province we can do, we are there to support. But let's just pray to Allah subhanahu wa ta'ala that you know these things don't happen here. شکریہ خالد ایک دفعہ پھر آپ کا اور ٹائم دینے کا, اور آپ سے بات ہوتی رہے گی. اگلے سال الیکشن آ رہا ہے, آئی ہوپ کہ تیاری آپ الیکشن کی ضرورت, اور آپ نے اتنا کام کیا ہے, ڈیفینیٹلی آپ کی جو مسز کوکسویل کی رائڈنگ ہے لوگ اس کو ریکگنائز کریں گے, اور آئی ایم پریئنگ فار دا بیسٹ آف یو دیٹ یو ول کم بیک اگین ایز اے منسٹر, فل منسٹر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم, اینڈ تھینک یو ونس اگین فار دا ٹائم. Thank you so much, عارف صاحب. تو ناظرین یہ تھے خالد رشید صاحب, ایم پی مسیساگا کوکسویل, ایسوسیٹ منسٹر ڈیجیٹل گورنمنٹ, اور جناب ہم تھوڑا سا انٹاریو گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ان کی کچھ کنٹریبیوشنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور اسپیسیفکلی مسلم کمیونٹی کے حوالے سے جو سبجیکٹس ہیں ہمارے, اس حوالے سے ہم نے, کیونکہ ہم مسلسل اپنے کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے اندر اسلاموفوبیا کو اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرتے ہیں کہ بہرحال وہ جو تمام کمپین تھی اس کا ہم بھی حصہ تھے, اور ہم نے اپنا جو حصہ ڈالا اس کے اندر وہ امپورٹنٹ حصہ تھا. ٹورانٹو 360 نے کوشش کی کہ ان تمام مسائل کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جائے سوسائٹی کے اندر, اور ہم نے اپنا حصہ ڈالا ہے, اور الحمدللہ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا انٹاریو کے اندر آج کا جو پروگرام ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہیٹ کی لہر ہے اس میں بہت ساری کمی واقع ہوگی اور لوگوں کے ذہن بدلیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے عارف جہانگیری پھر کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوگا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. जो खरीदें मिल्टन से ही खरीदें. મિલ્ટનમાં નાના વેપારીઓના દુકાનમાં ખરીદી કરી બિઝનેસ આપો. মিল্টনে আসুন, স্থানীয় দোকানে বাজার করুন. تسوق محليا في ملتن. தேசியத்தை அகியான் மில்டன் வலின் படுகா. உங்களோட வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களே மில்டன்லயே வேண்டுங்க. मिल्टन ही खिलाते हो तो मिल्टन ही खरीदारी करो. मिल्टन में रहते हैं, मिल्टन में खरीदारी कीजिए. अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है तो आपको एक बेहतरीन लॉयर की ज़रूरत होती है, और हमारे साथ मौजूद हैं चैंपियन डेविड हिमोफार्ब. Hi, I'm David Himmelfarb, managing partner of Himmelfarb Brzezinski LLP. We are personal injury lawyers in Toronto, Brampton, all over the GTA. And we speak your language. We have a wonderful community liaison, Anjum Qureshi. आपका कोई भी कार एक्सीडेंट होता है हमें कॉल करें 416-570-0157.
Thinking of buying, selling, or investing in real estate? Whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates' experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanassociates.ca. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुहल्लिक को वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कैनेडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। रियल एस्टेट की बात करें, नाम एक ही याद करें। वाजिद मलक, वाजिद मलक। आईसेल सर्विस देते हैं, सबकी दुआएं लेते हैं। वाजिद मलक के पास आइए, जन्नत जैसा घर पाइए। वाजिद मलक, वाजिद मलक। पल पल खुशियां बांटते, आजो आजो बुकिंग करा दो। फोन नंबर 4168273333 और wajidmalik.com। ट्रस्ट ही सब कुछ है, आपका वाजिद मलिक। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. This guy says he's for the little guy. But what happened to that? Every chance he gets, Ford fails your family. When workers need paid sick days, Doug denies them. When local businesses need help, Ford sides with the big box stores instead. And with a crisis in seniors' care, Ford protects owners' profits instead of protecting the people who live there. For the little guy? Please.
Doug Ford, here for his buddies, not for you. A message from Ontario's NDP. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. الصلاة خير من مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکفل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا WIMCanada.com پہ لاگ ان ہوں. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com.